نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ ملک میں یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر جاری ہے، آپ کے خیال میں ہونا تو یہی چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پوائنٹ سکورنگ کی بجائے حل کی طرف بڑھنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کا حل موجودہ حالات اور اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کا جو حل ہے وہ مذاکرات ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور مذاکرات کی طرف چلیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشن اس کا حل ہے؟ آلریڈی ہماری فورسز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ حل ہے، یا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، مذاکرات بھی آپریشن بھی؟ نوید صاحب. اچھا دعا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارا یہ من حیث القوم اور ہماری سکسیسو گورنمنٹس کا، ہماری سکسیسو ایڈمنسٹریشنز کا یہ ایک المیہ رہا ہے کہ ہماری اپروچ ہمیشہ سے جو ہے وہ ری ایکٹیو ہوتی ہے. ہماری اپروچ کسی بھی کرائسس کے حوالے سے وہ پرو ایکٹیو نہیں ہوتی. یعنی پرو ایکٹیو اپروچ وہ ہوتی ہے کہ کرائسس کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے، اور جو ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ ری ایکشن میں آپ کا ایک کرائسس پیدا ہو گیا، اب آپ اس ری ایکٹ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ کوئی اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے تو اس میں آپ پھر بدحواسی بھی شامل ہوتی ہے، اس میں آپ پراپرلی پلاننگ نہیں کر پاتے. تو ایک جو ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان تھا جو کہ جس کے ذریعے ہم نے یعنی 2022 کا جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس تھا، پاکستان 10ویں نمبر پہ آ گیا تھا، یعنی اتنے حالات بہتر ہو گئے تھے. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، تو اس میں صرف ایک کائنیٹک کمپوننٹ نہیں ہوتا، اور نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا تھا اس میں بھی یہ تھا کہ ایک طرف کائنیٹک آپریشن تھے، یعنی طاقت کا استعمال تھا جو کہ آپ کی فوج کر رہی تھی، آپ کی سیکیورٹی فورسز کر رہی تھی. جس طرح سے ضرب عزب کا آپریشن ہوا، اس کے بعد رد الفساد ہوا، کس طرح سے جو ہے وہ جو کائنیٹک کمپوننٹ تھا وہ تو فوج نے سنبھال لیا، جو ان کے کرنے کا کام تھا وہ تو انہوں نے کر دیا. اب جو نان کائنیٹک اس کا کمپوننٹ تھا جو جس میں معاشی، معاشرتی اور جو ہے وہ سیاسی جو ہے اصلاحات کرنی تھیں، وہ کہیں کھو کے رہ گیا. آپ کی جو بھی گورنمنٹ آئی، ان گورنمنٹس نے ان چیزوں کو جو ہے ان کو پس پش ڈال دیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ دہشت گردی جس کو ہم ختم کر چکے تھے، جس کے خلاف یعنی دنیا میں واحد ایک پاکستان ملک تھا جو کہ سکسیسفلی اس نے دہشت گردی کو جو ہے وہ ختم کیا تھا، وہ دوبارہ ایک ناسور کی شکل میں ہمارے پاس دوبارہ لوٹ آئی. کیوں؟ ہم جو ہے ہم ایک شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جی اب معاملہ ختم ہو گیا اور ہم سلیک آف کر گئے. تو یہ سلیک آف نہیں کرنا چاہیے تھا، اور نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری تھی. اچھا اب وہ نان کائنیٹک جو کمپوننٹ اس کا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی بلوچستان میں بات کی جائے، تو بھائی یہ تو نیشنل ایکشن پلان میں لکھا ہے نا، وہ جس پلان کے اوپر پوری قوم متفق ہوئی تھی، ساری سیاسی قیادت، سارے اسٹیک ہولڈر جس کے اوپر متفق ہوئے تھے، اس میں کہا گیا تھا کہ جی بات کرنی ہے. لیکن جب ہم یہاں پہ بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی نہیں یہ تو سمپتھائزرز ہیں، اور یہ تو ایسے ہیں اور ہم ماریں گے، اور ایسے نہیں ہے. دیکھیں یہ دونوں طریقے، کائنیٹک اور نان کائنیٹک کمپوننٹ، دونوں طریقے آپ استعمال کریں گے تو ایک لانگ ٹرم ڈیوریبل جو ہے اس کا سولوشن نکلے گا. آپ کے پڑوسی ممالک اس میں شامل ہیں، افغانستان کا اس میں رول ہے، انڈیا کا رول ہے، ایران کا رول ہے، باقی آپ کے جو بظاہر دوست ہیں وہ جو ہے وہ شامل ہیں اس میں. اس کے لیے ایک ڈپلومیٹک آفینسو علیحدہ سے لانچ کرنا ہوگا. تو اس میں پوری قوم نے ایک ساتھ آنا ہے، اس میں ساری سیاسی قیادت کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا ہے. اب ایک بڑی جماعت کو آپ نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر پالیٹکس کھیل رہے ہیں کہ جی یہ صوبہ اور وہ صوبہ اور اس صوبے. دیکھا جائے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ ناکام ہوئی ہے، وہ صوبے ناکام نہیں ہوئے. سیکیورٹی کی ذمہ داری تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا. اور پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ سوائے اس کے کہ جب بھی کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس اور جو ہے ان سے ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ جی وہ قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ بیٹھ کے آپ ملک کے لیے اسٹریٹجی بنائیں. اس وقت ملک کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے،
یہ اس دن DGISPR نے بھی کہا, پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ دہشت گردی کا ناسور اس وقت ملک کے لیے, ملک کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے. تو جب ملک کا وجود خطرے میں ہے تو ہماری ساری سیاسی قیادت کو, ہمارے سارے سٹیک ہولڈرز کو اپنی اناؤں کو سائیڈ پہ رکھ کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں, اور جبکہ دشمن اکٹھا ہو رہا ہے. دیکھیں BLA, TTP یہ سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے, ہم اپنی اپنی دکان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اناؤں میں قید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو سب کو ایک ساتھ, جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان سب کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور اس ضمن میں ان کو بھی آپس میں مذاکرات کی ضرورت ہے. جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کو ڈیل کرنے کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے یا آپریشن کی, ان کو بھی آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. درست طریقے سے آپ نے فرمایا. عامر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا مذاکرات راستہ ہے یا آپریشن, یا آپ کے خیال میں دونوں آپشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں تو اپنی رائے پہ موجود ہوں کہ پہلا تو کام ہے ہی آپریشن کا, اور ان کو جو لوگ نکل آئے ہیں اپنے نقشے بنا کے, اپنے جھنڈے بنا کے, تو ان کی تو ٹھکائی بہت ضروری ہے کہ ان کو نیست و نابود کریں. لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ کام جو کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمان کی بیٹھنے جا رہی ہے کل 11 بجے, یہ پہلے بھی ہوتا تھا. لیکن اصل میں جیسے نوید صاحب نے ایک لمبی چوڑی بیک گراؤنڈ بھی بتائی, نیشنل ایکشن پلان کب بنا؟ جب ہمارا جو پشاور میں سانحہ ہوا آرمی پبلک اسکول والا, عمران خان دھرنے پہ تھے, ان کے کزن تو دوڑ چکے ہوئے تھے اس وقت تک دھرنے سے, ان کو بٹھا دیا گیا تھا کیونکہ اب کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا. تو ان کو لے کے گئے نواز شریف, وہاں پہ ساروں نے بیٹھ کے, پیپلز پارٹی بھی بیٹھی, نون بھی بیٹھی, PTI بھی بیٹھی, اور ایک ایکشن بنا. اس کے بعد ہمارے ہاں اس فوج میں اس وقت ایک محبت جاگی عمران خان کی, اور وہ راحیل شریف کے دور میں ہی جس کو ڈاکٹر مالک بار بار آ کے بتا رہے ہیں کہ مجھے روک دیا گیا جو میں مذاکرات کامیاب کر کے آیا تھا باہر سے جا کے, لوگوں کو میں لے کے آیا تھا کہ ہمیں کیا دینا ہوگا, کیا لینا ہوگا, کہ وہ اپنی اس جو بغاوت ہے اس سے پیچھے ہٹ دیں. لیکن انہیں بھجوایا گیا GHQ, انہوں نے کل بھی کہا, اور پھر اس کے بعد ان کو آرمی کی قیادت میں جہاں پہ دو رخ تھے کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے یا نہیں, تو وہاں پہ انہوں لوگوں نے کہا کہ ہمیں بات چیت نہیں کرنی. اس کے بعد بلوچستان کا کام شروع ہو گیا, جنرل باجوہ آ گئے, اور وہاں پہ جو PMLN کے وزیر اعلیٰ تھے ثناء اللہ زہری, ان کو ہی مجبور کر دیا گیا کہ اپنی پارٹی چھوڑو. جام کمال جو وزیر مملکت تھے اس وقت پیٹرولیم کے, ان کو اور ساروں کو عمران خان کی محبت میں, کہ ایک لانچنگ پوری تیار ہو چکی ہوئی تھی نا جو 2014 کے دھرنوں سے شروع ہوئی تھی, تو وہاں پہ ان کو لانچ کیا گیا اور BAP بنا دی گئی کہ جی یہ PMLN اور یہ پیپلز پارٹی اور یہ ساروں کو خاتمہ کیا جائے. گو کہ اس وقت آئے پیپلز پارٹی کے نام پہ قدوس بزن جو وزیر اعلیٰ, لیکن ڈیزائن تو سب کو پتا تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے. یہی کام نواز شریف کے ساتھ کیا کہ اچھا تم نے ملک سیٹ کر لیا, چلو تمہیں تو حساب بتاتے ہیں, تو اس کو بھی سائڈ پہ اٹھا کے پھینک دیا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جس کو لانچ کر کے 2011 سے لے کے چلا رہے تھے وہ بھی ان کے گلے پڑ گیا عمران خان, اس کو بھی پھر نکلوا لیا بیٹھ کے ساروں نے. اب جب آپ کی اسٹریٹجی کسی ایک طرف نہیں رہی, اور اس دوران یہ بھی ہوا کہ عمران خان تو دائی تھے طالبان کو دفتر دینے کے, ان کو پاکستان میں بسانے کے لیے, پھر وہ دہشت گردوں میں 7-8 ہزار کا لفظ ان کا اپنا موجود ہے جس کو اب بہت لوگ کنفیوز کر رہے ہیں کہ جناب یہ ملیٹنٹس ہیں اور 30-40 ہزار لوگ ٹوٹل خاندان کے ہیں جن کو ہمیں بسانا ہے. اور صدر عارف علوی نے لوگوں کی سزائیں معاف بھی کی, ان لوگوں کو چھوڑا گیا. یہ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے جیلیں بھی توڑی تھی KP کے اندر, جس کے اوپر آج یہ علی امین گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں نا کہ اپنے ضلع میں تو خود اپنا لا اینڈ آرڈر تو ان کے قابو میں نہیں ہے. بالکل اس میں فیلور سب کا ہے, ایک اجتماعی طور پہ پورے پاکستان کے ہر ادارے کا فیلور ہے نا جو آج دہشت گردی ہو رہی ہے. کسی ایک کو جس طرح انہوں نے بلیم کر دیا نا کہ یہ صرف وفاقی حکومت اور اداروں کا ہے, بھائی آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ ججوں کو پیسے دے کے چھڑوا رہے تھے وہاں سے, آپ نے کیا کیا؟ آپ کی فورس, آپ کی CTD پنجاب کی طرح کیوں نہیں تیار ہوئی؟ پیسے تو آپ کو بھی ملے. لوگوں پرائم منسٹر نے اسمبلی میں کہا کھڑے ہو کے کہ ہم نے اتنے پیسے دیے, آپ نے کیا جواب دیا اس کا کہ آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یا وہ جو لوگ جنہوں نے یہ ڈیزاسٹر کو کنٹرول کرنا تھا وہ کہاں تھے؟ تو یہ بلیم گیم تو شروع ہو گئی. اب بہترین یہ ہے کہ جو ایکشن آپ کے خلاف ہو رہا ہے یہ ری ایکشن اس طرح نہیں ہے کہ کوئی جذباتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاگلوں کی طرح بھاگ پڑیں گے. انہوں نے جس ٹرین کے ارد گرد لوگ آئے تھے ان کو بھی قابو کیا, ان کو مارا بھی. ہمارے SSG کمانڈوز نے مطلب ایک بہترین ایکشن لیا اور کر کے دکھایا. اب جب ہماری پارلیمانی کمیٹی بیٹھ رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کی, اس میں پرائم منسٹر بھی ہوں گے, آرمی چیف بھی ہوں گے. آپ کو یاد ہے ایک وزیر اعظم عمران خان تھے جو بٹھا کے کہتے تھے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, وہ کبھی بھی نہیں آتے تھے, چاہے بریفنگ ہے یا میٹنگ ہے کچھ بھی ہے وہ اس میں بیٹھتے ہی نہیں تھے. تو اب PTI نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ کل ان کے لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, وہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں ذاتیات پہ جائیں گے یا بیٹھیں گے.
یہ اب کل پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد فیصلے تو ظاہر ہے جن کے ذمے ہیں انہوں نے ہی کرنے ہیں نا. ہم تو ان سے رزلٹ مانگیں گے, ہمیں تو دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے.